حسین صبر کر کے کٹ گئے، کٹا ہوا سر نیزے پہ چڑھایا گیا، بیٹیوں کو خیموں سے گھسیٹا گیا، آل رسول کی بیٹیاں، طارق جمیل کی بیٹیاں نہیں، آل رسول کی بیٹیوں کو خیموں سے گھسیٹا گیا۔ میری زبان بند ہو گئی ہے، مجھ سے بولا نہیں جا رہا۔ حضرت زینب نے جب لاشوں کو کٹے ہوئے دیکھا اور سروں کو نیزوں پہ چڑھے ہوئے دیکھا تو انہوں نے ایک چیخ ماری اور کہا واہ محمدا، واہ محمدا، ہے یا محمد، ہے یا محمد۔ آؤ آج دیکھو اپنی اولاد کے ساتھ تیری امت نے کیا کر دیا۔ ہذا حسین بالعراء، آج تیرے حسین کی بارات ہے۔ مزمل بالدماء، اس نے اپنے خون کی تاروں کا جوڑا پہنا ہوا ہے۔ مقطع الاعضاء، اپنی بوٹیوں کی پتیاں بنا کر ان کا ہار پہنا ہوا ہے۔ نیزے پر سر چڑھا کر بارات کے آگے آگے جا رہا ہے۔ بناتوں کا سبایا، تیری بیٹیاں قید ہو چکی ہے، وذریتوں کا مقتلہ، تیری اولاد ذبح ہو گئی ہے۔ تصفی علیہ الریاح، آج ان کو کفن دینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ ہواؤں نے اٹھ کر مٹی کو اڑایا اور ان مٹی کے ذریعے سے ان پر کفن کو ڈالا۔ یہ کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا ہے۔ ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور وہ طاقت کے نشے میں ہے کہ میں نے بدلہ لے لیا، میں نے اپنے دشمن کو زیر کر دیا۔ کیا ابن زیاد کو موت نہ آئی؟ کیا یزید کو موت نہ آئی؟ کیا ظالم نہیں مرے گا؟ مظلوم مر گیا تو کیا ظالم بچے گا؟ مقتول مر گیا تو کیا قاتل بچے گا؟ نہیں نہیں نہیں، میرا اللہ زندہ سلامت قائم دائم فیصلے کے لیے آنے والا ہے۔ حسین کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے آیا، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس نے منہ پہ چھڑی ماری، یہاں ہونٹوں پہ آ کے لگی، پھر ماری، کہنے لگا میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا، ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا، پھر چھڑی ماری تو حضرت انس کھڑے ہو کر کہنے لگے بدبخت یہ چھڑی ان ہونٹوں سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے۔ ہاں تم تو یہ تاریخ رکھتے ہو، تم کیوں دستوں گریباں ہو گئے؟ تم کیوں ظلم کے ساتھی بن گئے؟ تم کیوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے؟ ارے یا کیا موت طارق جمیل کو نہ مارے گی؟ کیا اللہ کی قیامت قائم نہ ہوگی؟ کیا جنت قائم نہیں ہے؟ کیا جہنم قائم نہیں ہے؟ کیا اللہ سو گیا ہے؟ یا اللہ کے فرشتے کمزور ہو گئے ہیں؟ یا اللہ نے جہنم کی آگ کو بجھا دیا ہے؟ یا اللہ نے جنت کو آگ لگا دی ہے؟ تم تو کلمہ پڑھنے والے ہو، تم تو مسلمان ہو۔ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اس کا خون کا پیاسا نہیں ہوتا، اس کے مال اس کے مال پہ ڈھاکہ نہیں ڈالتا، اس کے مال کو لوٹتا نہیں، اس کو حقیر نہیں سمجھتا، اسے ذلیل نہیں سمجھتا۔ مسلمان کا ساتھی ہے۔ ہم ایک قوم نہیں ہیں، ہم ایک امت ہیں، ہم ایک قوم نہیں ہیں، ہم ایک امت ہیں، اور ہمارے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، ہماری بہت بڑی حیثیت ہے۔ ایک مسلمان جو نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ حج کرے، نہ زکوٰۃ دے، اور ہر عیب اس کے اندر ہو، ہر گناہ اس کے اندر ہو، ہر برائی اس کے اندر ہو، وہ بھی میرے رب کا پیارا ہے۔ اگر یہ توبہ کرے تو اس جیسا کوئی نہیں ہے کہ اس کے اندر لا الہ الا اللہ چھپا ہوا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ اتنی قیمتی طاقتور دولت ہے کہ میرے نبی کا فرمان ہے ساتوں آسمان ایک پلڑے میں رکھو، ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کی جنت کو ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کی دوزخ کو ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کے خزانوں کو ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کے فرشتوں کو ایک پلڑے میں رکھو، جبریل کو بٹھاؤ، میکائیل کو بٹھاؤ، اسرائیل کو بٹھاؤ، اسرافیل کو بٹھاؤ، جنت کو ڈالو، جہنم کو ڈالو، عرش کو ڈالو، فرش کو ڈالو، لوح کو ڈالو، قلم کو ڈالو، کرسی کو ڈالو، سورج کو اسی میں بٹھاؤ، چاند تاروں ستاروں سیاروں کو بٹھاؤ، ساتوں آسمان ساتوں زمینوں کو بٹھاؤ، سیاروں ستاروں کو پکڑ کے بٹھاؤ، دریا سمندر پہاڑ لوہا تانبا پیتل چاندی انسان جنات فرشتے سارے مل کر ایک پلڑے میں بٹھاؤ، ایک پلڑے بٹھاؤ، اور ایک چھوٹے سے پرچے پر لا الہ الا اللہ لکھ کر دوسرے پلڑے میں ڈالو، پھر اس کو تولو تو میرے نبی کا فرمان ہے لرجحت بہن لا الہ الا اللہ
تو ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، لا الہ الا اللہ سب کو ہوا میں اٹھا دے گا۔ جس نے کبھی زندگی پر سجدہ نہیں دیا لیکن وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بھی اللہ کا پیارا ہے، یہ بھی اللہ کا پیارا ہے۔ ان تابوا فانا حبیبہم، توبہ کرو تو یہ اللہ کہتا تم میرے محبوب ہو۔ مسلمان کلمہ گو، ہم مسلمان، ہم امت ہیں، امت ہیں، ہمیں ہمارے نبی نے امت بنایا، ہوا سماکم المسلمین، ہمارا نام مسلمان رکھا، باقی ہمارے وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ تعارف کے لیے ہے، یہ بلوچ ہے، یہ پٹھان ہے، یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، یہ بروہی ہے، یہ بلتستانی ہے، یہ گلگتی ہے، یہ سرائکی ہے، یہ ہمارے تعارف کے لیے ہیں، ہمارے تعارف کے لیے ہیں، لیکن ہم امت ہیں، یہ عورتیں، یہ مرد، یہ جوان، ہم سب امت ہیں، کل جسد الواحد، ہم ایک جسم کی طرح ہیں۔ ایک مسلمان سوتوں زمین آسمان سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے، ایک مسلمان سوتوں زمین آسمان سے زیادہ اللہ کو پیارا ہے۔ نافرمان برداروں کی بات تو فرمان برداروں کی ہے، نافرمانوں کو میرا اللہ، میرا آپ کا اللہ کہتا ہے یا عبادی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو، قرآن کا لہجہ سنو، اے میرے بندو، اے میرے بندو، کیا پیار ہے، اے میرے بندو، کیا محبت ہے، اے میرے بندو، کیا مٹھاس ہے، اے میرے بندو، کیا شہد بھرا ہوا ہے۔ کون سے بندو؟ نیک متقی، مفتی نعیم جیسے مفتی اور محدث کا محدث مفسر، نہیں 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 نہیں، تبلیغ والے، طارق جمیل جیسے تبلیغ والے، نہیں 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 نہیں، تہجد گزار، نہیں 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 نہیں، نیکوکار، عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے، نہیں نہیں نہیں، یا عبادی، یا عبادی، اے میرے بندو، جسے ماں کہتی میرا لال، میرا لال، میرا بچہ، تو اس ماں کے لہجے میں جو ممتا ہے اس کا کوئی ترجمہ کوئی نہیں۔ یا عبادی، اس میں جو محبت اور پیار ہے اس کا کوئی ترجمہ کوئی نہیں۔ اے میرے بندو، اس لہجے میں نہیں، اے میرے بندو، اے میرے بندو، اے میرے میرے میرے، جیسے ماں کہتی میرا لال، میرا بچہ، میرا بیٹا، میرا چاند، تو اس میں کیا محبت ٹپک رہی ہوتی ہے، کیا شہد کھلا ہوتا ہے، اس کا کون ترجمہ کرے؟ تو میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے بندو، کون سے بندے؟ لیاری کے متقی، تہجد گزار، مرد عورت، نہیں 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 نہیں، الذین اسرفوا علی انفسہم، اللہ یوں کہہ رہا ہے اے میرے نافرمان بندو، اے میرے نافرمان بندو، اے میرے میرے میرے، اپنا بیٹا نافرمان ہو تو ماں کہتی تو میرا بیٹا نہیں ہے، دور ہو جا میری نظروں سے۔ باپ کہتا ہے تو میرا نطفہ ہی نہیں ہے، میں تجھے عاق کرتا ہوں جائیداد سے، اور اللہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے اے میرے بندے، اے میرے بندے، اے میرے بندے، میرے بندے، تم میرے ہو، تم کیوں ڈر گئے ہو؟ کتنوں کو تمہارے گناہ ہیں؟ زمین بھر دی ہے، زمین بھر دی ہے، آسمان بھر دیا ہے، آسمان تک تیرے گناہ چلے گئے؟ اور نہیں نہیں نہیں، تھوڑے سے تو تیرے گناہ ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، تم توبہ کرو میں تمہارے سارے گناہ معاف کروں گا، تم توبہ کرنے والے بنو میں تمہارے سارے معاف کروں گا۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے نافرمان بندو، آ جاؤ، آ جاؤ، مجھے منا لو، مجھے راضی کر لو۔ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، تم مجھے راضی کرنے آؤ، میں آگے بڑھ کے تمہارا استقبال کروں گا۔ کوئی ناراض، میں کسی سے ناراض ہو جاؤں، وہ مجھے منانے آئے تو میں اس کا استقبال کروں گا یا منہ موڑ کے بیٹھوں گا اور اسے سلواتیں سناؤں گا، جلی کٹی سناؤں گا؟ میرا رب کہتا ہے لیاری کا جو مجھے راضی کرنے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں، میں کہتا ہوں آ جا میرا بندہ، میں تو کب سے تیرے انتظار میں تھا کہ کب توبہ کرے گا اور میں معاف کروں گا، کب توبہ کرے گا اور میں معاف کروں گا۔ اللہ کو اپنا بناؤ، اس کے در پر جھکنے کے ساتھ ہمارے گناہوں کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے 99 قتل کیے، اس کو خیال آیا میں توبہ کروں، ایک عبادت گزار
के पास गया और उससे पूछने लगा, मैंने 99 कत्ल किए हैं, मेरी तौबा हो सकती है? उसने कहा हरगिज नहीं, तू बड़ा जालिम है, तेरी कोई तौबा नहीं। उसको गुस्सा चढ़ा, उसने उसे भी कत्ल कर दिया, 100 कर दिए। फिर उसको ख्याल आया मैं तौबा करूं, तो वो एक आलिम के पास गया और उससे पूछने लगा, मैंने 100 कत्ल किए हैं, क्या मेरी तौबा हो सकती है? कि बेटा क्यों नहीं हो सकती तौबा? हाय 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 हाय। मेरा रब एक मिसाल देता है, कहता मेरा बंदा तो इतने गुनाह कर कि जमीन को भर दे, इस खला को भर दे, चांद तारों सितारों को भर दे, इतने गुनाह कर कि आसमान की छत को लगा दे, जमीन से उठा और आसमान की छत को लगा दे। इतने गुनाह करने के बाद सिर्फ एक दफा कह दे या अल्लाह माफी दे दे, तो मैं सारे ही माफ करूंगा, सारे माफ करूंगा, वला उबाली, और मुझे कोई परवाह नहीं होगी। उन्होंने कहा बेटा गुनाहों की माफी तो यकीनन है, लेकिन तौबा का होना जरूरी है। तेरी तौबा पक्की होने के लिए ये माहौल छोड़ना जरूरी है। तो ये बस्ती छोड़ के उस बस्ती में चला जा, वहां नेक लोग रहते हैं, उनकी सोबत में तू रहेगा तो तेरी तौबा पक्की हो जाएगी। उसने कहा मेरी माफी हो जाए, मेरी माफी हो जाए, मैं हर काम करने को तैयार हूँ। बोरिया बिस्तर उठाया, जो तबलीग वाले कहते हैं घर छोड़ो, लियारी छोड़ो, बिस्तर उठाओ और चिल्ले के लिए निकलो, 4 महीने के लिए निकलो कि अपनी तौबा को पक्का करो, वरना माहौल की गंदगी फिर आदमी को गिरा देती है, फिर गिरा देती है, फिर गिरा देती है। वो निकला, रास्ते में मौत आई। जब मौत ने झटका दिया तो उसने छलांग लगाई उस नेक लोगों की बस की तरफ। वो ऐसे उसके हाथ उसके आगे और पूरा जिस्म ऐसे आगे फैला हुआ। अल्लाह ताला ने लियारी वालों को किस्सा सुनाना था तो दोनों फरिश्ते भेज दिए, जन्नत का भी आ गया, जहन्नम का भी आ गया। जहन्नम वाले कहने लगे मुजरिम है, हथकड़ी लगाओ। जन्नत वाले कहने लगे मेहमान है, सेहरे पहनाओ। जहन्नम वाले कहने लगे तौबा अधूरी है, अभी तौबा पक्की नहीं है, अभी नेक लोगों के शहर को पहुंचा ही नहीं है कि मौत आ गई। और जन्नत के मैं कहने लगे नहीं नहीं नहीं, तौबा इरादे से हो जाती है, इरादा कर लिया तौबा हो गई, हमारा मेहमान है। अल्लाह ने तीसरा फरिश्ता भेजा, जाओ फैसला करो। क्या फैसला करो? वो यहाँ मरा पड़ा है, ये उसकी बस्ती है, ये नेक लोगों की बस्ती है, वो यहाँ मरा पड़ा था। अल्लाह ताला ने कहा फैसला क्या करता हूँ कि ये फासला नापो, अगर घर के करीब है तो दोज़ख वाले ले जाओ, अगर नेक लोगों की बस्ती के करीब है तो जन्नत वाले ले जाओ। ये मेरा फैसला है। हाय हाय वाह मेरा रब, मैं तेरे कुर्बान। हुआ क्या था? वो घर के करीब था और नेक लोगों की बस्ती से दूर था। जब नापने लगे तो अल्लाह ताला ने इधर वाली जमीन से कहा जो नेक लोगों की बस्ती की तरफ से थी, अल्लाह ताला ने उस जमीन से कहा सुकड़ जा, और जो घर वाली जमीन थी उसको कहा फैल जा। उधर की जमीन को फैला दिया और उधर की जमीन को सुकेड़ दिया। जब नापा गया तो वो नेक लोगों की बस्ती के करीब हुआ। अल्लाह ने कहा ले जाओ जन्नत में, हमने माफ कर दिया। और ये तो बनु इसराइल का आदमी है, हम तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। एक बनु इसराइल का आदमी, उसका नाम था किफल, और रोजाना रात को नई लड़की उसके पहलू में आती, शराब का दौर चलता और जिना का से मुंह काला करता। एक रात एक लड़की को 60 दिनार देकर लाया। 60 दिनार कोई 10 लाख रुपया बनता है। क्या माल था कि एक रात का 10 लाख देकर आया। जब कमरे में दाखिल हुआ तो वो लड़की रो रही थी। तो किफल ने पूछा क्यों रो रही हो? मैंने जबरदस्ती तो नहीं किया। तो वो उसने रोते हुए कहा किफल मैं पेशावर औरत नहीं हूँ, मैं इज्जतदार औरत हूँ, मुझे भूख ने यहाँ तक पहुँचाया है। मैं ये कहा करता हूँ जब सरदार लोग, जब मालदार लोग ज़कात नहीं देते तो गरीबों की बेटियां नीलाम हो जाती हैं। मालदारों से कहता हूँ, इन सरदारों से कहता हूँ कि अल्लाह के नाम पर दिया करो कि गरीबों की बेटियों की इज्जतें बहाल रहें। तो किफल ने जब देखा और जब सुना, आंसुओं को देखा और उसकी बात को सुना, तो वो उसका वहशी दिल, पत्थर दिल, क्या आंसुओं ने काम किया कि वो रोने लगा। किफल रोने लगा और कहने लगा बहन जिस इज्जत से आई थी उसी इज्जत से वापस चली जा। और मैं बड़ा कुत्ता इंसान हूँ, मैं बहुत गंदा इंसान हूँ, मैं तेरे आंसुओं के तुफैल तौबा करता हूँ। तू मेरे लिए दुआ कर दे, अल्लाह मेरी बख्शिश कर दे और तू चली जा अपनी इज्जत की सलामती के साथ। और जो
مال میں نے تمہیں دیا تھا تمہیں ہدیہ۔ وہ بچی گھر پہنچی اور کفل کو پتہ نہیں اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کفل مر گیا، اچانک جوانی میں موت آ گئی۔ کفل کو نہیں پتا تھا کہ میری زندگی کی چند گھڑیاں باقی ہیں۔ ساری زندگی زنا شراب میں گزری، آخری چند لمحے میں توبہ کی۔ اب میرے اللہ نے کیا کیا؟ اللہ، ارے اللہ کے بن جاؤ، ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے بن جاؤ، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ سے یاری لگا لو، اللہ کے آگے سر جھکا لو، ایک دوسرے سے محبت والے بن جاؤ۔ ہاں ہاں، یہ وہ شخص تھا، کل اس کی میت کو دیکھ کر کوئی اس کو کندھا دینے نہ تھا، اس کے اپنے بھی اس کو غسل نہ دیتے، اس کے اپنے اس کو کفن نہ دیتے۔ یہ ایسا ظالم بدماش نافرمان تھا۔ ہاں ہاں، سنو سنو، کفل موسیٰ علیہ السلام کا امتی، طارق جمیل محمد مصطفیٰ کا امتی، سردار عزیر محمد مصطفیٰ کا امتی۔ ہمارے پیچھے محمد مصطفیٰ کے آنسو ہیں، آہیں ہیں، سسکیاں ہیں، فریادیں ہیں، دعائیں ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کے گناہگار کے لیے کیا کر دیا، کیا کر دیا، کیا کر دیا۔ اگر یہ صبح پایا جاتا مردہ تو اس کا کوئی کندھا دینے والا نہ ہوتا، نہلانے والا نہ ہوتا، اسے پتھروں میں دبا دیتے۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے دروازے پر بہت بڑا جیسے بینر لگا دیا جاتا ہے، پورا بینر لگا ہوا تھا، کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل۔ لوگوں، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ کیا مطلب تھا معاف کر دیا؟ کہ جاؤ جنازہ پڑھو، جاؤ دفن کرو، جاؤ غسل دو، جاؤ کفن دو، میں نے کفل کو معاف کر دیا۔ میرے بھائیو، اپنے اللہ سے اپنا تعلق بناؤ، اور اللہ سے تعلق بنتا ہے توبہ کے ساتھ، اس کے در پر حاضری دینے کے ساتھ، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے ساتھ۔ اللہ کو ایک ہی ہستی سے پیار ہوا، وہ محمد الرسول اللہ ہے، ایک ہی سے محبت کی، وہ محمد الرسول اللہ ہے، ایک کو اپنا حبیب بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہے، ایک کو خاتم الانبیاء بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہے، ایک کو حبیب اللہ بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہے، ایک کو سارے عالم کا نبی بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہے، ایک کو رحمت للعالمین بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہے، ایک کو شافع محشر بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہے، ایک کو ساقی کوثر بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہے، ایک کے ہاتھ میں چابی پکڑائی، وہ جنت کی، وہ محمد الرسول اللہ ہے، ایک کے لیے جنت کو مزین مسخر فرمایا، اور آپ کے بغیر جنت کے دروازہ نہیں کھل سکتا، اس کا اعلان فرمایا، وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اللہ سے جڑنے کا سردار عزیر ہو یا اس کا گنمین ہو، طارق جمیل ہو یا اس کا ملازم ہو، دونوں کے لیے ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے۔ یہ میری بہنیں جو جمع ہیں، ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائیں، ان کے طریقوں پر آ جائیں، ان کے راستوں پر آ جائیں، ان کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لیں۔ میرے نبی کی زندگی محفوظ ہے۔ یہ کائنات کا سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے اجمل، سب سے اکمل، سب سے ابہا، سب سے انور، سب سے اتم، سب سے اجل، سب سے انور، سب سے کمال والا، جمال والا، حسن والا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن خموال بن عبید بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیغی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب
अयूब बिन फाइज बिन आबिर बिन अरफक्षाद बिन साम बिन नूह बिन लामिक बिन मतूशाले बिन इदरीस बिन यरिद बिन मलहल एल बिन कीनान बिन आनूश बिन शीश और बिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये मेरे नबी का नसब है, ये मेरे नबी की पीढ़ी है। दुनिया में किसी सरदार का नसब महफूज नहीं, किसी सरदार की पीढ़ी महफूज नहीं, किसी बादशाह का नसब महफूज नहीं, किसी बादशाह सदर वजीर की पीढ़ी महफूज नहीं। ये मोहम्मद मुस्तफ़ा है, ये मोहम्मद है, ये अहमद है, ये माही है, ये हाशिर है, ये आकिब है, ये फातिह है, ये खातिम है, ये अबुल कासिम है, ये ताहा है, ये यासीन है। जो उम्मत के लिए जितना मेरा नबी रोया कोई ना रोया, जितना तड़पा कोई ना तड़पा, जो दुख मेरे नबी ने देखे इस उम्मत को बनाने में, बचपन से लेकर दुनिया से जाने तक कोई नबी नहीं देख सकता। कोई नबी ऐसे यतीम पैदा नहीं हुआ, कोई नबी ऐसे यतीम पैदा नहीं हुआ, कोई नबी ऐसे फकर में पैदा नहीं हुआ कि कोई औरत दूध पिलाने के लिए तैयार ना हो। किसी नबी की माँ को अल्लाह ने ऐसे जंगल में मौत नहीं दी जैसे मेरे नबी की माँ को अल्लाह ने जंगल में उठाया। किसी नबी की माँ को अल्लाह ने इतने बचपन में मौत नहीं दी जैसे मेरे नबी को, मेरे नबी की माँ को मेरे अल्लाह ने सिर्फ मेरे नबी की उम्र 6 साल, माँ के पेट में 2 महीने के हैं और बाप का इंतकाल हो गया। 25 साल की उम्र में पैदा हुए हैं, पता नहीं है बाप का, बाप देखा ही नहीं है। 6 साल के हो गए हैं, सारा कुछ माँ है, बाप भी माँ है, माँ भी माँ है, बहन कोई नहीं तो बहन भी माँ है, भाई कोई नहीं तो भाई भी माँ है, कोई 6 बरस के बच्चे का दोस्त क्या है, दोस्त भी माँ है, और सब कुछ माँ है। और गोद भी माँ की, खिलाने वाली भी अम्मा, सुलाने वाली भी अम्मा, चलाने वाली भी अम्मा, बिठाने वाली भी अम्मा। मेरे नबी को तो माँ की जरूरत है कि मेरा नबी जवान होता, शादी करता, औलाद होती, फिर माँ का सहारा ले लिया जाता। हाय मैं कुर्बान जाऊं, मेरे नबी की उम्र 6 साल और आप मदीना गए हैं अपनी माँ के साथ, अपने बाप की कब्र, अपने खामिद की कब्र की ज़ियारत के लिए हजरत आमना ने सफर किया, वहां पहुंची, 1 महीना क़याम किया, वापसी शुरू हुई। अबवा के मकाम पर 3 अफराद, उम्मे ऐमन, मेरा नबी, मेरे नबी की माँ, 3 अफराद। सन 2000 में मैं अबवा गया, अबवा के आगे जंगल में गया और हजरत आमना की कब्र को ढूंढा। मैंने जिंदगी सफरों में गुजार दी, मेरी जिंदगी सारी सफरों में गुजरी और सफरों में कैफियत वारिदात मुख्तलिफ देखी। मैं बैतुल्लाह के अंदर 2 दफा दाखिल हुआ और वहां नमाजें पढ़ी, नफल पढ़े, पर जो कैफियत मैंने हजरत आमना की कब्र पे देखी मैंने बैतुल्लाह के अंदर भी ना देखी। कि मैं वहां खड़ा हुआ 1400 साल पीछे देख रहा था, चारों तरफ जंगल था, चारों तरफ काले पहाड़ थे और कांटेदार झाड़ियां थी, वो छोटे छोटे कीकर थे, वो सख्त उनके कांटे थे, बड़े बड़े पत्थर थे, नोकीले संगरेजे थे और स्याह काले पहाड़ थे और चारों तरफ। सन 2000 में इंसान नाम की शय न थी। 14 सदी पीछे मैंने मुड़ के देखा कि मेरे नबी की माँ सिर्फ 25 साल की उम्र में हार्ट अटैक ने पकड़ा और आप गिरी। ऐसे ऊपर चबूतरा सा था, कोई 40-50 फुट ऊंचा पहाड़ है जहां मेरे नबी की माँ पर मौत ने वार किया। अरे ये मौत मदीने में आती तो नान के संभाल लेते, ये मौत मक्के में आती तो दाद के संभाल लेते। कोई दादा संभालता, कोई चाचा संभालता, कोई फूफी संभालती, कोई मामू संभालता, मदीने में रिश्तेदार थे, कोई वहां संभालता। ये मेरे रब ने क्या किया, ये लियारी वालों को पैगाम दिया कि देखो देखो अपने नबी के मसाइब देखो, तुम झुक जाओ, सह जाओ, अल्लाह और उसके रसूल की रजा में पी जाओ, सह जाओ, तो तुम्हें इज्जत के ताज मुकद्दर, तुम्हें कामयाबी मुकद्दर, तुम्हें इज्जतें मुबारक, तुम्हें कामयाबी मुबारक, तुम्हें रहमतें मुबारक, तुम्हें जन्नत मुबारक, तुम्हें अल्लाह की रजा मुबारक। जालिम के साथ कभी मेरा रब ना हुआ, मजलूम को मेरे रब ने कभी तनहा ना छोड़ा। मजलूम काफिर भी हो तो अल्लाह उसका साथी है, मजलूम काफिर भी हो तो अल्लाह उसका साथी है। मैं कुर्बान जाऊं, मेरा वजूद कांप रहा था। यहाँ मेरी माँ मरी, मैं 45 साल का था, लेकिन मैं सदमा नहीं भूल पाया। और मेरे नबी की उम्र तो सिर्फ 6 साल और माँ को अटैक हुआ और माँ गिरी हैं और तड़पी हैं और पहलू बदले और बोला नहीं जाता और अल्लाह के नबी अम्मा अम्मा कहते हैं, आगे जवाब नहीं आता है, माथे पे पसीना है और मुझे हार्ट अटैक हुआ। इसलिए मैं कहता हूँ कि हार्ट अटैक हुआ होगा हजरत आमना को, किसी किताब
کتاب میں نہیں پڑھا، جو کیفیت ان پر آئی اس سے میں قیاس کرتا ہوں کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا حضرت آمنہ کو، پسینہ ہے، بولا نہیں جا رہا، اور ایسے ایسے تڑپ رہی ہیں اور پہلو بدل رہی ہیں، اور اللہ کے نبی سہمے ہوئے ڈرے ہوئے، کاش تم وہ جگہ دیکھتے، تم لیاری کے لاکھوں کروڑوں کی آبادی میں کیسے سمجھو کہ میرے نبی پر کیا آفت آئی، کیا امتحان آیا، ہٹو بچوں کے شور میں تم کیا سمجھو گے کہ دو جہان کے سردار پہ کیا کیا مٹ ٹوٹی ہے، کیا دکھ نہیں دیکھا، کیا دکھ نہیں دیکھا، ارے دکھی بن کے مر جاؤ، تمہیں جنت کی بشارت ہو، تمہیں کامیابیاں مبارک ہو، ظالم بن کے نہ مرنا، ظالم بن کے نہ مرنا، ورنہ موت کا ایک درد تمہیں ہر کچھ بھلا دے گا، موت کا ایک جھٹکا سب کچھ بھلا دے گا، قبر کے اندھیر کوٹھڑی سب کچھ بھلا کے رکھ دے گی۔ پھر میرے نبی کہتے اماں اماں، جواب نہ آیا، پھر ماں نے ہمت کو جمع کیا اور چند بول بولے، بیٹا کل حی میت وکل جدید بال وانی ولدت طہرا، یہ میرے نبی کی ماں کے الفاظ تھے، بیٹا ہر جوانی نے ڈھلنا ہے اور ہر زندہ نے مرنا ہے، مجھے لگتا ہے میرا وقت پورا ہو چکا ہے، لیکن میں نے ایک بچے کو جنم دیا ہے جو ساری کائنات کو پاک کر دے گا، روشن کر دے گا، اور جان نکل گئی، اور میرا نبی ماں کے سینے پہ سر رکھے رویا ہے اور کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایک نوکرانی ام ایمن ہے، وہ کہاں تسلیاں دیتی، کچھ لوگوں نے آ کے قبر بنائی، قبر بنا کے جب پہاڑ سے نیچے اترے، کوئی 40-50 فٹ کا پہاڑ ہے، تو ام ایمن نے دیکھا اللہ کے نبی غائب تھے، 6 برس کا بچہ، 6 برس کا بچہ، ام ایمن پیچھے ہٹی، تو آپ اوپر چڑھ کے دیکھا تو اللہ کے نبی ماں کی قبر کو ایسے چمٹ کر پڑے، ماں کی قبر سے چمٹے ہوئے ایسے، اور جب ام ایمن قریب آئی تو میرا نبی کہہ رہا تھا اماں تجھے تو خبر تھی، اے میرا تیرے سوا کوئی نہ تھا، تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی؟ تم اس کے امتی ہو جس نے ماں کی گود سے دکھ دیکھنے شروع کیے، تم اپنی خوشیوں کے لیے اوروں کے چراغ بجھاتے ہو، تم اپنے گھر آباد کرنے کے لیے اوروں کے گھر برباد کرتے ہو، کیا موت نہیں آئی؟ کیا اللہ کہیں چلا گیا؟ کیا جہنم بجھ گئی ہے؟ کیا جنت کو آگ لگ گئی ہے؟ ارے تو دو جہان کا سردار تھا، تجھے تو پھولوں کی سیج ملتی، تاروں بھرے تیرے لیے آسمانے ہوتے، جبریل تیرے لیے خدمت کو اترتا، اور یہاں 6 سال کا بچہ، ان ماؤں سے پوچھو 6 سال کے بچے کی کیا جذبات ہوتے، باپ تو اکثر باہر رہ جاتے ہیں، ماں سے پوچھو 6 برس کا بچہ ماں کی قبر سے لپٹ کر پڑا ہوا ہے، یہ دو جہان کا سردار، یہ محمد مصطفیٰ، یہ محمد، یہ احمد، یہ ماحی، یہ حاشر، یہ عاقب، یہ فاتح، یہ خاتم، یہ ابو القاسم، یہ طہ، یہ یاسین، یہ مزمل، یہ مدثر، یہ رحمت للعالمین، یہ شاہد، یہ مبشر، یہ نذیر، یہ داعی اللہ، یہ سراج منیر، یہ ہادی، یہ مہدی، یہ راشد، یہ رشید، یہ ناصر، یہ منصور، یہ عامر، یہ ناہی، یہ منجی، یہ مدری، یہ قرشی، یہ مدنی، یہ مکی، یہ حجازی، یہ نظاری، یہ محمد الرسول اللہ ہے، یہ محمد مصطفیٰ ہے۔ ماں کی قبر سے چمٹا ہوا، اماں تجھے تو خبر تھی میرا تیرے سوا کوئی نہ تھا، تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی، میں تیرے بغیر کدھر جاؤں گا؟ ام ایمن نے پکڑا، اٹھو بیٹا محمد، کہا اماں مجھے، یہ بھی ماں ہے، انہوں نے بھی دودھ پلایا ہوا ہے، اماں مجھے چھوڑ دو، میں اپنی ماں کے بغیر کہیں نہیں جا سکتا۔ ام ایمن نے کھینچا، اونٹنی پر بٹھایا، مکے تک میرے نبی نے کیا کیا آہیں نہ بھری، اور کیا کیا آنسو نہ بہائے، اور کیا کیا رو رو کے نہ دکھایا کہ پہاڑ بھی روئے، ابوا کے پہاڑ روئے، ابوا کی مٹی تر ہو گئی اور ابوا کے پہاڑ پگھل گئے، اور یہ پیغام دیا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی ہستی پہ اگر دکھ آ سکتے ہیں تو امت پر بھی آئیں، تو نافرمانی کا راستہ اختیار نہ کرو، فرما برداری کا راستہ اختیار کرو۔
یہ صدمہ اتنا گہرا تھا کہ آپ آخری حج پر تشریف لے گئے، آپ کی عمر 63 سال ہو چکی ہے، 57 سال گزر چکے ہیں ماں کو فوت ہوئے۔ آپ نے جب ابوا کے قریب پہنچے تو آپ نے اونٹنی کی لگام کو ماں کی قبر کی طرف پھیر دیا۔ 70,000 کا قافلہ ساتھ ہے، ابوا کی وادی میں انتظام ہو چکا ہے قافلے کے ٹھہرنے کا۔ ماں کی قبر پر پہنچے، اونٹنی سے اتر گئے اور ماں کی قبر پر ایسے بیٹھے، دیکھو جیسے میں بیٹھا ہوں، اپنے گھٹنے اٹھا لیے اور سرانے بیٹھ کر گھٹنوں پہ ایسے ہاتھ رکھے دونوں اور سر گھٹنوں میں دیا، جیسے چھوٹے بچے ایسے کر کے روتے ہیں، گھٹنوں میں سر دے کر اپریل کی سخت دھوپ میں کئی گھنٹے ماں کی قبر پر بیٹھ کر آنسو بہاتے رہے اور روتے رہے اور اس تمنا کا اظہار کیا، کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ اکثر نوجوان بیٹھے ہو، سنو، ماؤں کی قدر جانو، ماؤں کا مقام پہچانو، ماؤں کا مقام پہچانو۔ کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اپنی ماں کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میری ماں کہتی، محمد تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ میں کہتا، لبیک یا اماں، اماں جی میں حاضر ہوں۔ ہاں، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ایک ایک امتی کے لیے میرے نبی نے آنسو بہائے، خون بہایا، امت کے لیے درد مندی کو تو میں کیا بیان کروں۔ احد کی جنگ میں عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر مارا، وہ پتھر آ کر آپ کے منہ پہ لگا، آپ سیدھا ایسے گرے، پیچھے کھڈا تھا، اس کا کنارہ گردن میں لگا، آپ بے ہوش ہو گئے، دانت ٹوٹ گئے، چہرہ زخمی ہو گیا، آپ بے ہوش ہوئے، صحابہ سمجھے آپ کا انتقال ہو گیا۔ ابو بکر، عمر، علی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، سہل بن حنیف، ابو دجانہ، عباد بن بشر اور ابو قتادہ، یہ 10 آدمیوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، 10 آدمیوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، 10 کے 10 کی چیخیں نکل گئیں کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے، شہید ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا، آپ نے آنکھ کھولی تو انہوں نے موقع کو غنیمت جانا کہ یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا فرمائیں۔ تم بدلہ لینا اپنی بہادری سمجھتے ہو، میں تمہیں معاف کرنا کہتا ہوں، اپنی بہادری بناؤ، معاف کرنا بہادری بناؤ، جھک جانا بہادری بناؤ، بیٹھ جانا بہادری بناؤ، جھک جانا دلیری بناؤ۔ دونوں یا رسول اللہ، سب بولے یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا فرمائیں جنہوں نے آپ کا یہ حال کر دیا۔ میرا نبی ہاتھ اٹھا رہا ہے اور صحابہ سمجھ رہے ہیں کہ اب قریش بندر بنے، اب قریش خنزیر بنے، اب ان پر آگ کی بارش ہوگی، اب ان پر پتھروں کی بارش ہوگی، اب ان کو زمین نگل جائے گی، اب ان کو اللہ کے فرشتے اڑا دیں گے۔ ہاں 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 ہاں، تم اس کے امتی ہو۔ تم کس کے امتی ہو؟ تم اس کے امتی ہو جس نے دان توڑوا کے، چہرہ زخمی کروا کے، بے ہوش ہونے کے بعد اپنے جانی دشمنوں کے لیے دعا کی، اپنے جانی دشمنوں کے لیے کیا کہا؟ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، انہیں میری خبر نہیں ہے۔ ہم امت ہیں، امت، ہمیں امت بنایا۔ ایک دوسرے کی قدر جانو، ایک دوسرے کی قدر پہچانو، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ۔ اللہ کی قسم، سہرے لے کر تمہارا نبی کھڑا ہوگا، ہار لے کر فرشتے آئیں گے، پھولوں کے ہار موت کے وقت دیکھو گے، دیکھو گے، پھولوں کے ہار موت کے وقت دیکھو گے، اور محمد مصطفیٰ کو اوپر عرشوں پہ ملاقات کا منتظر دیکھو گے، اور اللہ کے عرش کے دروازوں کو اپنے لیے کھلا ہوا پاؤ گے، اور اللہ تم سے کہے گا میرا بندہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، جا میری جنت تیرے لیے ہے، جدھر جانا جاتا ہے چلا جا۔ ہم امت ہیں، امت جنہیں میرا نبی نہ راتوں کو بھولا، نہ دن میں بھولا، نہ صبح میں بھولا، نہ دکھ جھیل کے بھولا۔ دنیا سے جانے کا وقت آیا، جبریل نے آ کر پیغام سنایا کہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، آپ نے اندر آنے کی اجازت دی۔ موت کے فرشتے نے عرض کی، یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمے لگا ہے، پہلا موقع ہے، اللہ نے فرمایا پوچھ کے جانا، بن پوچھے نہ جانا۔ پہلا موقع ہے، اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ یا رسول اللہ
جو آپ حکم دیں گے میں تعمیل کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر میں اجازت دے دوں تو میری روح بھی نکالو گے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی روح بھی نکالوں گا۔ ہائے آپ نے جبریل کو دیکھا، جبریل تو کیا کہتا ہے؟ جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اوپر ملاقات کی تیاریاں مکمل ہیں، ہاں آگے آپ کی اپنی مرضی ہے تو میں قربان جاؤں۔ میرے نبی نے یہ نہ کہا تو میری فاطمہ کا کیا بنے گا، میرے علی کا کیا بنے گا، میرے حسین کا کیا بنے گا جس کا شہید ہونا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے کہا میں دیکھ رہا ہوں ایک کتا میری اولاد کا خون چاٹ رہا ہے، حسین کے لیے دعا نہیں کی ہے، حسن کے لیے دعا نہیں کی ہے، علی کے لیے دعا نہیں کی ہے، فاطمہ کے لیے دعا نہیں کی، اہل بیت کے لیے دعا نہیں کی، ان کو اللہ کی تقدیر پہ چھوڑ دیا۔ سب سے بڑے دکھ اہل بیت نے دیکھے ہیں، سب سے زیادہ درد اہل بیت نے جھیلے ہیں، سب سے زیادہ قربانیاں اہل بیت کی ہیں۔ میرے نبی نے کہا اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، میں تو جھولی پھیلا کے دعا مانگتا ہوں یا اللہ میری اور میری اولاد کی روزی کشادہ فرما، میری اور میری اولاد کو سکھ دے، دکھ سے بچا۔ سنو سنو تمہارے نبی نے دعا کی یا اللہ میری اولاد کی روزی تنگ کر دے، میری اولاد کی روزی تنگ کر دے، میری اولاد کا رزق تنگ کر دے تاکہ میری امت روٹی پہ ایک دوسرے کا گلا نہ کاٹے، میرے گھر کو دیکھ لے کہ میرے گھر کے چراغ بجھے ہوئے ہیں، چولہے بجھے ہوئے ہیں۔ حسن حسین رو رہے تھے، میرے نبی دوڑ کے آئے، آپ نے کہا میرے بچے کیوں رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں۔ کہ مجھے حسن پکڑا، کیا طارق جمیل کی اولاد حسن حسین سے زیادہ قیمتی؟ میرے بچوں کی ماں فاطمہ سے زیادہ قیمتی ہے، میرا گھر اہل بیت سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ نے کہا مجھے حسن پکڑا، حسن کو پکڑایا، کوئی گلہ نہیں کیا علی کا کہ تو میرے بچوں کو کھلاتا نہیں، اپنی زبان مبارک کو یوں حسن کے منہ میں ڈالا، انہوں نے چوسنا شروع کیا، چوستے 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 وہ مسکرانے لگے، اندر سے شہد جیسی چیز اللہ نے نکالی اور حسن کا پیٹ بھر گیا۔ کہا مجھے حسین پکڑا، پھر حسین کو پکڑا اور دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کے منہ میں ڈالا، اپنی زبان مبارک کو ڈالا، وہ چوستے 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 سیراب ہو گئے۔ اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار فرما۔ یہ بھوک کی شدت سے تڑپ رہے ہیں، کیا مسلمان روٹی پہ ایک دوسرے کا گلا کاٹتا ہے؟ کیا کرسی کے پیچھے ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہوتا ہے؟ کیا عزت اور اقتدار کی خاطر ایک دوسرے کے سینے چھیدتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے قانون بدل دیا ہے؟ کیا اللہ نے جہنم کو بجھا دیا ہے؟ کیا اللہ نے جنت کو آگ لگا دی ہے؟ کیا محمد مصطفیٰ کا سامنا نہ ہوگا؟ کیا آل رسول کا سامنا نہ ہوگا؟ کیا حسین کے کٹے سر کا سامنا نہ ہوگا؟ کیا زینب کا پھٹا ہوا دوپٹہ تمہیں دکھایا نہ جائے گا؟ کدھر جا رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ کس کے سامنا ہونے والا ہے؟ ہاں میرے نبی نے جبریل تو کیا کہتا ہے کہ یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے، تو آپ یوں کہتے پہلے میرے حسین کا مسئلہ حل کر، پہلے میرے حسن کا مسئلہ حل کرواؤ، پہلے میرے علی کا مسئلہ حل کرواؤ، پہلے میری فاطمہ کا مسئلہ حل کرواؤ۔ نا 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 نہیں نہیں نہیں، آپ نے کہا جبریل او سنو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آپ نے کہا جبریل واپس جاؤ اور میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ جبریل واپس گئے، موت کا فرشتہ کھڑا رہا، جبریل جواب لائے یا رسول اللہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب تیرے بعد تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، امت کو موت پر یاد رکھا ہے، امت کو زندگی پر یاد رکھا ہے، امت کو میدان معاشر میں بیوی کہے گی نفسی نفسی، بچہ کہے گا نفسی نفسی، باپ کہے گا نفسی نفسی، خامن کہے گا نفسی نفسی، آدم بولیں گے نفسی نفسی، نوح بولیں گے نفسی نفسی، ابراہیم بولیں گے نفسی نفسی، موسیٰ ہارون یوشع بولیں گے نفسی نفسی، داؤد و سلیمان بولیں گے نفسی نفسی، زکریا یحییٰ بولیں گے نفسی نفسی، اسماعیل شعیب یعقوب اسحاق یوسف بولیں گے نفسی نفسی، لوط صالح ہود بولیں گے نفسی نفسی، طارق جمیل بولے گا نفسی نفسی، عزیر بولے گا سردار نفسی نفسی، مجھے بیوی بچے یاد نہیں ہوں گے، آپ کو بیوی بچے یاد نہیں ہوں گے، نفسی
نفسے نفسے۔ حضرت عیسیٰ کی سنو، عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام 5 بڑے پیغمبروں میں ایک پیغمبر عیسیٰ کی سنو۔ یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، نفسے نفسے۔ اپنے نبی کی سنو، اپنے نبی کی سنو، اپنے نبی کی سنو، اپنے نبی کی سنو۔ سارا جہان بولے گا نفسے نفسے نفسے۔ ایک طرف سے آواز آئے گی، ایک طرف سے آواز آئے گی امتی 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 امتی۔ سارے لوگ نظریں پھیریں گے، یہ کون ہے جو نفسی نفسی نہیں کہہ رہا، جو امتی امتی کہہ رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ جب دیکھیں گے تو وہ تمہارا رسول ہوگا، وہ محمد مصطفیٰ ہوگا، وہ محمد رسول اللہ ہوگا، وہ محمد بن عبداللہ ہوگا۔ وہ تمہارے لیے رویا، وہ میرے لیے رویا، وہ کائنات کے ہر امتی کے لیے رویا، وہ ناچنے والی کے لیے بھی رویا، چور ڈاکو کے لیے بھی رویا، شرابی زانی جواری کے لیے بھی رویا۔ ارے میرے بھائیو، ماں باپ اولاد کو دھکا دے دیتے ہیں، عوق کر دیتے ہیں، پر میرے نبی نے ساری امت کو گلے سے لگایا، ساری امت کو سینے سے لگایا۔ امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو۔ ایک دوسرے کے جان کے پیاسے نہ بنو، ایک دوسرے کے مال پہ ہاتھ نہ ڈالو۔ مسلمان کا مال مسلمان پر حرام ہے۔ اب میرے نبی نے بیت اللہ پر نظر دوڑائی، مجمع بھرا ہوا اور بیت اللہ بھرا ہوا۔ آپ نے بیت اللہ کی طرف انگلی اٹھائی، اے بیت اللہ تو بہت عظیم ہے، ایک مسلمان تجھ سے بھی زیادہ عظیم ہے۔ اے بیت اللہ تو بڑا قابل احترام ہے، پر ایک مسلمان تجھ سے بھی زیادہ قابل احترام ہے۔ اے بیت اللہ تیری حرمت سے زیادہ مسلمان کی حرمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ مسلمان کی عزت اور جان اور مال ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہے۔ آخری خطبہ، آخری تقریر، حجۃ الوداع کی آخری تقریر، لا ترجعوا بعضی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض لا تسودوا وجہی یوم القیامہ۔ او میری امت، او میری امت، ایک دوسرے کو قتل کر کے مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، مجھے میرے اللہ کے دربار میں رسوا نہ کرنا، مجھے شرمندہ ہونے سے بچانا، مجھے شرمندہ ہونے سے بچانا۔ میرے بھائیو، بہت بڑا مجمع آیا ہے، اور سردار بھی ہیں اور رعایا بھی ہیں اور چھوٹے بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں اور مستورات بھی ہیں اور اہل خیر بھی ہیں اور گناہگار بھی ہیں، بھولے بھٹکے بھی ہیں، بینا اہل فراست بھی ہیں۔ بہت بڑا مجمع ہے، آؤ ہم سارے مل کر آج اللہ کے دربار میں توبہ کریں اور اپنے دیش کو امن کا گہوارہ بنائیں اور اپنے لیے جنت کا راستہ تلاش کریں اور اللہ کی رضا کو تلاش کریں کہ جب موت کا پیغام آئے تو اللہ کے دربار میں میری آپ کی روح کی حاضری ہو تو میرا اللہ کہہ دے کہ ہاں میرا بندہ، میں تجھ سے راضی ہو گیا، میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ ہاں ہاں، ایک دن آنے والا ہے جب اللہ اپنی جنت کو سجائے گا، روزانہ سجاتا ہے اللہ اپنی جنت کو۔ جنت کو اللہ نے سونے سے بنایا، چاندی سے بنایا، زمرد سے بنایا، یاقوت سے بنایا، مشک کا گارا، زعفران کی گھاس اور اپنے عرش کو چھت بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ جنت والے مرد عورتوں کو جنت میں پہنچائے گا، پھر خدام سے کہے گا جاؤ انہیں سلام کرو۔ آئیں گے خدام، سلامن سلامن سلاما سلامن سلاما سلامن سلاما۔ جناب ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، جناب ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وہاں ہر آدمی سردار ہوگا، یہاں تو صرف عزیر سردار ہے، وہاں ہر آدمی سردار ہوگا، اور خدام کہیں گے سلامن سلاما، تو ان کے سلام کا ایک نشہ، ایک خوشی ہوگی، تو اللہ اگلا قدم اٹھوائے گا، اے فرشتوں جاؤ میرے بندوں کو سلام کرو۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، چاروں طرف سے دروازے کھلیں گے اور فرشتے آئیں گے اور کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم۔ ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وہ کہیں گے کس بات کا سلام؟ بما صبرتم بما صبرتم بما صبرتم، جو آپ نے دنیا میں صبر کیا اور صبر کیا اور سہ گئے اور پی گئے اور کھیلتے رہے اور مٹتے رہے اور کٹتے رہے اور پٹتے رہے اور سہتے رہے، آج اس کے بدلے میں ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ فرشتوں کے سلام کا نشہ ہوگا اور ایک مزہ ہوگا اور ایک لطف ہوگا اور ایک ٹھنڈک ہوگی۔ ہائے ہائے، ایسے ابھی اچانک یہ بلب جلے اور روشنی پھیل گئی، ایسے ہی اچانک 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 ایک دم ایک دم ایک دم عرش کے دروازے سارے کھل جائیں گے
اور میرا اللہ خود سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو دیاری والو آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔